سورہ یونس کی آیت نمبر 41 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ صدق اللہ۔ اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ فرما دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم پر ذمہ داری نہیں میرے کام کی اور میرے ذمہ نہیں تمہارا کام۔ اور بعض ان میں سے ایسے ہیں وہ کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، تو کیا آپ بہروں کو سنائیں گے اگرچہ ان کو سمجھ نہ ہو؟ اور بعض ان میں سے ایسے ہیں کہ وہ نگاہ کرتے ہیں آپ کی طرف، تو کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھائیں گے؟ وہ سوجھ نہ رکھتا ہوں۔ بے شک اللہ ظلم نہیں کرتا لوگوں پر کچھ بھی، لیکن لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ گزشتہ آیات سے مشرکین مکہ کے ساتھ مکالمہ چل رہا تھا۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اس طرح کے موضوعات کا جو اختتام کیا جاتا ہے وہ اسی قسم کی بات پہ ہوتا ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تم اپنے گھر ہم اپنے گھر، ہمارا دونوں کا آپس میں ملاپ نہیں ہو سکتا۔ نہ تم اپنے مذہب سے ہٹنے کو تیار، اور مجھے تو تیار ہونے کا امکان ہی نہیں ہے، کیونکہ میں تو خدا کے حکم کا پابند ہوں، اور اللہ کی طرف سے مجھے حکم نہیں ہے جس چیز کا تم مجھ سے مطالبہ کرتے ہو۔ مثلا تمہارا مطالبہ یہ ہے کہ بتوں کو سجدہ کر، مجھے تو کبھی بھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ تو اس لیے یوں سمجھیے کہ ایک جیسے آج کل کہا جاتا ہے ڈیڈ لاک آ جاتا ہے، بات چلتے چلتے گفتگو ہوتے ہوتے ایک جگہ پہ آ کر ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے جو جہاں ہے وہاں کھڑا ہو جائے۔ تو اسی قسم کا جو ایک انداز ہے خطاب کا وہ آج کی آیات میں ہے۔ روئے سخن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، فرمایا وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ۔ اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں پھر بھی، یعنی اتنے دلائل دے دیے، قرآن کی معجزہ ہونے کے دلائل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے برحق ہونے کے دلائل، لیکن اس کے سب کچھ کے باوجود اگر وہ کہتے ہیں نہیں میں نہ مانوں، بس یہی اگر ان کی ہٹ دھرمی ہے، ضد ہے، تو بس پھر ان کا علاج کچھ نہیں۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں پھر بھی تو بس آپ ان سے یہ کہہ کر ایک طرف ہو جائیں، لی عملی وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، کہ میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل۔ انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون، میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کی ذمہ داری تمہارے اوپر نہیں ہے۔ اللہ قیامت والے دن یہ دنیا میں بھی کوئی تم سے نہیں پوچھے گا میں کیا کر رہا ہوں، اور جو تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے۔ میرے ذمہ جو کام تھا، دین کی بات، دین کا پیغام،
دین کی دعوت وہ تم تک پہنچانا میں نے پہنچا دی. وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمے تو ہے بات کو کھول کر واضح کر کے اگلے تک پہنچا دینا. آگے دل میں داخل کرنا، اس کو اس پر کھڑا کر دینا، اس کو ہدایت بنا دینا، اس کے لیے یہ اللہ کا کام ہے. اس نے فرمایا کہ آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ ہم ایک دوسرے سے بری ہیں اور میں تمہارے اعمال سے بھی بری ہوں. پھر آگے یہ فرمایا کہ جن کی عمومی روش تو یہی ہے کہ یہ مایوس کن ہیں، آپ ان پہ محنت بھی کر رہے ہیں اور ان کو سمجھانے بجھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، مگر نتیجہ صفر. تو یہ تو عمومی روش ہے ان کی. لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو آپ کو امید دلاتے ہیں مگر امید والی بات نہیں ہوتی. اور وہ ایسے ہے کہ وہ جیسے کچھ منافق قسم کے لوگ یا اور لوگ کافر ہیں، یستمع الیک، وہ آپ کی طرف کان لگا کر آپ کی بات بڑی توجہ سے سنیں گے. آپ کو لگے کہ واہ میری بات جو ہے وہ اثر کر رہی ہے ان پر اور ان کو ہدایت انشاءاللہ مل جائے گی. لیکن اصل بات یہ ہے افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، کہ آپ بات کس سے کر رہے ہیں؟ بہرے سے بات کر رہے ہیں. جیسے ایک آدمی جو ہے وہ بھینس کے آگے بین بجانا، محاورہ مشہور ہے ہمارے ہاں. یہ فارسی میں ایک محاورہ ہے بز اخفش، یعنی اخفش ایک نحوی تھا، گرامر کا، عربی گرامر اور ادب کا بڑا آدمی تھا. تو اس میں کہتے ہیں کہ اس نے اپنے نحو کے جو قاعدے اور فارمولے ہیں اس کو یاد کرنے کا ایک نسخہ یہ دریافت کیا. سوچا کہ میں بکری رکھ لیتا ہوں اور اس کو سمجھایا کروں گا، اس سے مجھے بھی تفہیم کی اور ٹیچنگ کی جو ہے نا پریکٹس ہو جائے گی. تو اس نے اس کو بار بار سمجھاتا تھا کہ سمجھ آ گئی، وہ سر ایسے ہلا دیتی تھی تو پھر سمجھانا شروع ہو جاتا تھا. تو اس کہتے ہیں بز اخفش، یعنی اخفش کی بکری یا بھینس کے آگے بین بجانا. فرمایا کہ بعض لوگ ان میں سے ایسے ہیں جو آپ کو لگے گا واہ بڑی بات توجہ سے سن رہے ہیں، لیکن ذرے کا فائدہ نہیں ان کو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہرے ہیں. یعنی بہرے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کان نہیں ہیں ان کے، دل والے کان نہیں ہیں. ایک یہ ظاہر کے کان ہوتے ہیں، ایک دل کے کان ہوتے ہیں. دل کے کان وہ ہوتے ہیں جو ہدایت کے لیے کھل جاتے ہیں. اس لیے حضور نے دعا تعلیم فرمائی ہے، اللہم افتح مسامع قلبی لذکرک، اے اللہ میرے دل کے مسام، میرے دل کے کان کھول دے. کس کے لیے؟ اپنی یاد کے لیے، اپنے ذکر کے لیے، اپنے نام کے لیے، اپنے آپ کے لیے. میں تیری بات سنوں، تیرے نام مجھے مزہ دے، میرے دل کی گہرائیوں میں داخل ہو جائے. اللہم افتح اقفال قلبی بذکرک، اے اللہ میرے دل پر غفلت کے، سستی کے، خواہشات کے یہ جو پردے چڑھے ہوئے ہیں، جو تالے ہیں مضبوط، یا اللہ ان کو کھول دے. تو یہ دل کے کان، دل کی آنکھیں اور دل کی جو معاملات یہ ہیں، یہ ہوتے ہیں ہر انسان کے اندر. آدمی بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہمارے پاس آتا ہے اور بہت اچھا بیہیویئر کرتا ہے، بہت اچھی باتیں کرتا ہے، لیکن آپ کی دل گواہی دیتا ہے کہ بندہ فراڈی ہے. آپ اس کو کچھ باتیں سن کے تو آپ نے اندازہ نہیں لگایا. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ انسان کو دیتے ہیں، چھٹی حص جسے کہتے ہیں، وجدان ہے انسان کا. اسی طریقے سے جب ہم سو جاتے ہیں خواب میں، تو خواب میں یہ جو کان ہے ہمارے یا یہ آنکھیں تو بند ہو جاتی ہیں، ان کا فنکشن کچھ نہیں ہوتا، ختم. اس لیے جسم آرام میں آ جاتا ہے نیند آنے سے. لیکن ہماری روح جو ہوتی ہے وہ تو آرام نہیں کرتی، نہ وہ تھکتی ہے، جسم تھک جاتا ہے. تو وہ نیند میں خواب دیکھتی ہے. ہم نیند میں خواب دیکھتے ہیں تو اس میں ہم لوگوں کو دیکھتے بھی ہیں اور لوگوں کی باتیں بھی سنتے ہیں، لوگوں سے باتیں کرتے بھی ہیں. اور یہ سب کہاں ہو رہا ہے؟ زبان تو ہماری خاموش، کان بالکل معطل پڑے ہیں، آنکھیں بند ہیں. تو یہ سارے کام کہاں کر رہے ہیں ہم؟ وہ دل کی آنکھوں سے، دل کے کانوں سے، دل کی جو صلاحیتیں ہیں ان سے یہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں. اور وہ اصل ہوتا ہے. یہ جو ظاہر کا کان ہے نا، یہ تو آلہ ہے، اس تک پہنچنے کا راستہ ہے، اس کان تک. لیکن اگر وہ کان بند ہے تو اس کان میں آنے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں، محاورہ بولتے ہیں، سنی ان سنی. فلاں نے، میں نے فلاں کو بہت سمجھایا، بہت بات کی، مگر اس نے سنی ان سنی کر دی، اس نے میری ایک نہیں سنی. حالانکہ سنتا تو رہا ہے،
سامنے بیٹھ کے سنتا رہا، ایک ایک لفظ اس کے کان میں جاتا رہا، لیکن کہتے ہیں سنی انسنی کر دی، اس نے میری بات نہیں سنی۔ کیا مطلب؟ یعنی جس طرح سننی چاہیے تھی اور اس کو دل میں جگہ دینی چاہیے تھی، اس کو قبول کرنا چاہیے تھا، اس طرح سے نہیں سنی، یہ مطلب۔ تو قرآن بھی یہ کہتا ہے، بہت ساری جگہوں پر اس کا تذکرہ ہے، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، اے میرے محبوب آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، یعنی یہ جو کافر آپ کے سامنے یہ مردے ہیں، بلکہ مردوں سے بدتر ہیں، مردہ پھر بھی سنتا ہے۔ کلیب بدر کے کنویں پر کھڑے ہو کر، بدر کے کنویں پر حضور نے ان سب صنادید قریش کے بڑے بڑے جو سرغنے تھے، سردار تھے، ان کو کہا کہ اب تمہیں پتہ چل گیا جس بات کی خبر دیتا تھا میں تمہیں؟ تو عمر نے کہا یا رسول اللہ کس سے بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ کو آپ کی بات سن رہے ہیں تو مر گئے۔ اور میں ما انت باسمع منہم، تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو، کیونکہ جو کان ان کے اب کھل گئے ہیں، بلکہ کانوں کی کھڑکیاں کھل گئی ہیں، وہ تمہارے نہیں کھلے۔ وہ دنیا میں رہتے وہ کھل ہی نہیں سکتے، دنیا کی ایک لمٹ ہے اپنی۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ تو بہرے ہیں، ان کو سنا کے آپ کیا کریں گے؟ افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، چلو بہرا آدمی ہو اشارے سے کام سمجھ چل جاتا ہے، لیکن اگر وہ پاگل بھی ہو، ساتھ ہی بہرا بھی ہے پاگل بھی ہے، تو پھر کس کام کی بات؟ پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا ان کی حالت یہ ہے۔ اور پھر فرمایا بعض ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ وہ آپ کو آپ کی طرف دیکھتے ہیں بالکل ایسے جیسے بڑی عقیدت کی نگاہ ہے، بڑی محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ کو، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ ان کا یہ دیکھنا کسی خیر پر مبنی نہیں ہے، نہ ہی اس کے پیچھے کوئی اچھا جذبہ ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ اندھے ہیں، یعنی دیکھنا سر کی آنکھ سے دیکھنا کیا، اگر اس کو حقیقت کی آنکھ سے نہیں دیکھا، دل کی آنکھ سے نہیں دیکھا، تو جبکہ وہ آنکھ ان کی بند ہے۔ افانت تهدی العمی ولو كانوا لا يبصرون، دیکھ بھی نہیں رہے، اندھے بھی ہیں، تو ان کو کون ان کو راست پر ہدایت پر لا سکتا؟ آگے اگلے پھر سوال اٹھتا ہے کہ بھائی جب ان کی حالت ہی یہ ہے، نہ ان میں سوچنے کی صلاحیت، یعنی صحیح بات، ویسے تو دنیا کی بہت کچھ سوچتے ہیں، دنیا کے معاملات میں بہت ہوشیار ہیں، لیکن دین کے معاملات میں اور آخرت کے معاملات میں، ایمان کے معاملات میں بالکل صفر۔ تو یہ تو ان کی ایک فطری صلاحیت ہے، اس کی وجہ سے ان کو ہدایت نہیں مل رہی، تو ان کا کیا قصور ہے اس کے اندر؟ یہ ایک سوال ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، یہ جو کچھ بھی انہوں نے اپنے ساتھ کر لیا ہے، جہاں تک بھی پہنچ گئے ہیں، جو بھی اس کا آگے انجام ہوگا، یہ اس میں اگرچہ ان کے ساتھ بظاہر زیادتی ہو رہی ہے، ان کے لیے راحت سے ہٹ کر کام ہو رہا ہے، لیکن یہ جو کچھ بھی ہے نا، یہ اللہ کا کیا ہوا نہیں ہے۔ بئی معنی کہ ان کے اندر اللہ نے استعداد رکھی تھی، خیر کی بھی شر کی بھی۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے، خیر کا راستہ بھی سجھا دیا اور شر کا راستہ بھی سمجھا دیا، یہ تو اللہ نے کر دیا۔ اور کسی مرحلے پر بھی اللہ تعالیٰ نے زور سے، زبردستی سے کسی انسان سے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کرو یا نہ کرو، بلکہ کھلا چھوڑ دیا اس کو، زور زبردستی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب دونوں راستے ان کو سجھا دیے، خیر کا بھی شر کا بھی، تو پھر انہوں نے اپنی سرکشی سے شر کے راستے کو اختیار کر لیا ہے۔ اور جیسی راستہ ہوتا ہے ویسی منزل ہوتی ہے، جیسا سبب ہوتا ہے ویسا مسبب اور نتیجہ ہوتا ہے، جیسا بیج ہوتا ہے ویسا پھل ہوتا ہے۔ تو جب انہوں نے اپنے لیے وہ راستہ چن لیا تو پھر نتائج تو وہی آنے ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آدمی بوئے تو گندم اور نکلے چنا، یہ بوئے چنا اور نکلے گندم، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی استعداد کو خراب کر لیا اور اس کو ہٹ دھرمی کی نظر کر دیا، ضد کی نظر کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ اللہ کی خیر سے اور اس کی رحمتوں سے محروم ہو گئے۔ یہ فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، ولکن الناس انفسهم یظلمون، یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ لوگ خود ہی کرتے ہیں۔ اس لیے آج تک آپ دنیا میں کسی آدمی سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو بھی اس نے کام کیا دنیا میں، اچھا کیا برا کیا، اس کو اون کرتا کہتے میں نے کیا۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا کیا قصور ہے اس کے اندر، میرا کیا تھا، یہ تو اللہ کا لکھا ہوا ایسا تھا۔ نہیں، اسے پوچھا جائے کہ یہ جو کوٹھی کار بنگلہ مال دولت تمہارے پاس اتنا آیا کہاں سے آیا، کہتے میں نے کمایا ہے، میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ
یہ بائی چانس میرے پاس جمع ہو گیا، میرا تو کچھ نہیں تھا اس میں، بس ایسے اتفاقات جمع ہوتے چلے گئے کہ جس کے نتیجے میں یہ میرے پاس سب کچھ آ گیا. ایسا نہیں کہے گا، بلکہ ہمیشہ آدمی اپنی محنت کو، اپنی ایفرٹ کو اپنی بنانے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ دوسروں کی ایفرٹ اور کوشش جو ہے نا وہ اپنے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کرتا. یہ سچ تک ہے. کبھی بھی کسی عدالت میں کھڑے مجرم نے یہ نہیں کہا کہ میں تو مجبور تھا، میں نے اس کو جو مارا ہے، قتل کر دیا، تو میرا تو کوئی اختیار نہیں تھا. کیونکہ کوئی ایسا کہے گا تو اس کو ہر بندہ جھوٹا کہے گا کہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے، اس نے اپنی فری ول اور وش سے یہ کام کیا ہے، اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں کیا، یہ مجھ سے زور زبردستی سے ہو گیا. تو اس لیے یہ کتنی موٹی سی بات ہے کہ انسان کو اللہ نے اختیار دے رکھا ہے کہ جو اچھا انجام بھی بتا دیا اور اس کا راستہ بھی بتا دیا، اور برا انجام بھی بتا دیا اور اس کا راستہ بھی بتا دیا. اس میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے بلکہ کہ اس نے اتنا کامیابی کا راستہ انسان کے لیے کھلا رکھا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.